الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک گزشتہ دنوں میں ایک آڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک ملعون شخص جو ہے وہ سرکار ولی العصر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی شان اقدس میں گستاخی اور گستاخانہ جملے ادا کر رہا ہے۔ اس طرح کے مجہول النسب افراد جو ہیں وہ زمانے میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جو کبھی کبھار اپنی ماؤں کے ناپاک دودھ کی گواہی کے لیے اور اپنے شجرہ نسب پر خباثت کی مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اپنے لاولد ہونے کا، اپنے نطفہ حرام ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایسے کلمات ادا کر کے زمانے میں اپنی خبیثانہ شہرت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ میں ایسے ملعونین اور ایسے جو مجہول النسب افراد ہوتے ہیں ان کا جواب دینا اس لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ شاید ہماری جواب سے وہ اپنی اس تسکین جو شہرت کے حصول کے لیے وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ پا سکے۔ مومنین اکرام، آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ میری مقتدر حلقوں سے یہ گزارش ہے، میرے ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے میری گزارش ہے۔ میرا ملک اس وقت ایک سیاسی، اقتصادی اور معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس وقت میرے ملک میں جو سیاست کی صورتحال ہے، اس ملک میں جس طریقے سے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک میں امن و امان کی بہتری کے لیے اور ملک کی عزت کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں، اس میں ایسے افراد کی یہ آوازیں جو ہیں وہ یقیناً کسی خاص لابی اور کسی خاص اشاروں کے تحت ہوتی ہیں۔ ایک تو میرا پہلا سوال ہے میرے ملک میں حکومت وقت سے، حکومت پنجاب سے، بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب جو ایک سیدزادے بھی ہیں ان سے، کہ جب ہم عمل کے بعد رد عمل دکھائی دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت سے افراد جو ہیں وہ اس پر شور و واویلا برپا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کہا گیا۔ تو ہمیشہ آپ رد عمل پر سوال اٹھاتے ہیں لیکن اس عمل کو نہیں دیکھتے جس کے جواب میں وہ رد عمل آتا ہے۔ اور دوسرا میرا سوال ہے ان مذہبی مینڈکوں سے جو ایک حق کی بات پر تو فوراً اپنے گندگی کے تالاب سے باہر نکل کے ٹین ٹین کی صدائیں دیتے ہیں۔ کہاں ہے وہ ابتسام الہی، کہاں ہے وہ ہشام الہی، کہاں ہے وہ مولانا طاہر اشرفی، کہاں ہے وہ اشرف جلالی، کہاں ہے یہ تمام وہ افراد جن کو ایک ہی نعرہ جو ہے وہ بلند کرتے ہیں اور وہ بالکل جنگ صفین پہ نیزوں پہ قرآن اٹھانے کے مترادف ناموس صحابہ کا نعرہ بلند کر کے سڑکوں پہ آ کر احتجاج کر کے ٹی وی سکرین پہ آ کر اور سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی مذہبی دکان چمکانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ کیا ان کو اہل بیت کی اس توہین پر وہ سراپا احتجاج ہوئے؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ وہ شخص دندناتا ہوا پھر رہا ہے، وہ شخص آج بھی لاہور کی سڑکوں پہ مختلف جگہوں پہ اپنی ویڈیوز بنا کر حکومت وقت کو اور میرے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خاموشی پر سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے۔ کیا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے پشت پناہ بڑے مضبوط ہیں؟ کیا وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بہت سے طاقتور حلقے شامل ہیں؟ اگر یہ اس کے تمام سوالات جو ہیں اور اس کے تمام دعوے جو ہیں وہ غلط اور جھوٹ پر مبنی ہیں تو میرے ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے شخص کو لگام ڈالنی چاہیے۔ وہ اس آقا و مولا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے جس کا نظریہ تمام شیعہ، تمام اہل سنت بلکہ ادیان عالم بھی جس عقیدے پر متفق ہے، وہ اس مشترکات پہ بات کر رہا ہے، وہ نظریہ سرکار ولی العصر، نظریہ امام مہدی پر بات کر رہا ہے جس پر تمام ادیان عالم کا اتفاق ہے کہ کوئی ایک مسیحا ہے جس کے انتظار پہ آج بھی کائنات رکی ہوئی ہے، جس پہ جگہ جگہ قرآن جس کی غیبت پر اپنی آیات بھیج رہا ہے۔ کیا اس شخص کو جس نے اپنی وضاحتی بیان میں یہ کہا ہے کہ مجھے اہل سنت کے امام مہدی سے نہیں، مجھے اس امام سے جو شیعوں کا امام ہے، تو امامت تو ہے ہی ہمارے پاس،
آپ کو تو لفظ امام کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ آپ کے پاس تو امامت نہیں، آپ کے پاس تو خلافت ہے۔ میں اس شخص سے، اس کا نام لینا بھی میں توہین سمجھوں گا، میں اس شخص سے مخاطب ہوں کہ تمہارے ہاں تو امامت کا نظریہ ہی نہیں ہے، تمہارے ہاں تو امامت کا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو پھر تم نے امام مہدی کی بات کیسے کر دی؟ کیا تمہیں امام کی غیبت پر سوالیہ نشان ہے تو تمہیں توحید کی غیبت اور ملائکہ کی غیبت اور جنت کے غائب ہونے پر یقین ہے؟ ہم اس میں بہت سے لیکچرز ریکارڈ کروا چکے ہیں، بہت سی مجالس پہ میں اس کا مفصل طریقے سے جواب دے چکا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ اس جیسے جاہل کو جواب دینا نہیں، بلکہ دو حلقوں کو مخاطب کرنا ہے۔ ایک ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، جیسا کہ میرا ملک ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہو رہا ہے جہاں پر ہم متحمل ہی نہیں ہیں کہ ایسی کوئی فضا قائم ہو سکے۔ ایام ازا قریب ہے، ایام محرم قریب ہے، پھر میرا ملک جو ہے اس میں افواج پاکستان جو ہے وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہیں کہ میرے ملک کی عزت اور ناموس پہ کوئی حرف اور کوئی آنچ نہ آئے۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا، جہاں پر میرے ملک کی مقتدر شخصیات پر بات کرنا جو ہے وہ جرم تصور کیا جاتا ہے، تو ہم کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کوئی سیاسی نظریہ نہیں رکھتے، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے، کون سا سیاسی گروہ کیا کر رہا ہے، کون سا سیاسی گروپ، کون سی سیاسی پارٹی اپنے مفادات کی خاطر کیا کیا کچھ کر رہی ہے، ہم اس پہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ہم یہ بتائیں کہ ہم قطعاً یہ نہیں کہیں گے کہ آئمہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم یہ کہیں گے کہ نظریہ مہدی جو ہے وہ ہماری سانس اور ہمارے وجود اور ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ ہماری سانسیں چلتی ہیں تو سرکار ولی العصر کی مرہون منت، ہم زندہ ہیں اس کائنات میں تو سرکار امام زمانہ کی وجہ سے۔ تو ہم یہ باور کروا دینا چاہتے ہیں کہ سرکار حضرت ولی العصر ہماری ریڈ لائن نہیں، ہماری لائف لائن ہے۔ سرکار امام مہدی جو ہیں ان کا وجود اور ان کا نظریہ اور ان کی عزت، ان کی ناموس، ان پہ بات کرنا یہ بالکل ایسے ہی ہے ان کی گستاخی کرنا جیسے اس ملک کے تمام شیعوں کا قتل عام کر دیا جائے۔ وہ ہماری سانس ہے، ہمارا وجود ہے، ہماری بقا کے ضامن ہے۔ تو میری مکمل یقین اور اعتماد ہے مجھے کہ میرے ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسے مجہول النسب افراد کو لگام ڈالیں گے اور میرے ملک کے مذہبی حلقے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرکار ولی العصر، سرکار امام زمانہ اور وارث دستار رسول کی عزت اور ناموس کے لیے اپنا اپنا حق ضرور ادا کریں گے۔ السلام علیکم یا علی السلام۔